علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام ناظرین، سورہ حجرات سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسلامی معاشرہ اور اسلامک سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، غلامان رسول کو کس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے اور ملتے گلتے ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں جو چبھنے والی ہوتی ہیں اور انسانوں کے اندر غیرت پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر جب نفوس کے اندر غیرت کا الاؤ روشن ہو جاتا ہے تو بڑے حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ان سے ایسا ٹھٹھا نہ کرے جس مذاق اور ٹھٹھے کے نتیجے میں قبائل سے الجھ جائیں اور قوموں سے الجھ جائیں اور افراد اپنی تحقیر محسوس کریں۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں، قرآن مجید نے کہا کہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتیں بھی عورتوں سے مذاق ٹھٹھا اور تمسخر کی راہ نہ اپنائیں، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال کریں۔ آئیے ہم آیت کے شان نزول میں غور و فکر کرتے ہیں۔ شاید نہیں، یقیناً افکار عالیہ کے دریچے ہمارے لیے کھل پائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کی محفل میں بیٹھے رہنے کے حریص تھے۔ وہ ہمدم حضور کے چہرے کی زیارت کرتے اور آپ کی باتوں کے موتی اپنے کشکول طلب میں جمع کرتے اور پھر اس سرمایہ کو اپنے لیے حرز جاں تصور کرتے۔ صبح کی نماز کے بعد بھی محفل جمتی اور اشراق کی نماز تک یہ محبان جمال رسول اپنے دلوں کو تسکین کا سامان فراہم کرتے رہتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بڑا دبدبہ تھا، آواز بڑی جہیر تھی اور شخصی حسن بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی شنوائی کمزور ہو گئی، وہ سن نہ سکتے تھے۔ تو عام طور پر جس وقت وہ تشریف لاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو جگہ ملتی تاکہ سماعت
کی محرومی کی وجہ سے وہ حضور کی باتوں سے زیادہ مستفید ہونے کے قابل ہوں۔ ایک بار صبح صبح تھوڑے تاخیر سے تشریف لائے تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی اسٹک اور عصا سے فرش پر اس کو مار کر لوگوں کو اعلان کیا، رستہ دے دو، رستہ دے دو، رستہ دے دو۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نہ پہنچ سکے۔ ایک آدمی نے ان کو کھینچ کر پیچھے ہی بٹھا لیا، تو طبیعت میں تھوڑا غصہ آ گیا اور تل ملاتے ہوئے محفل ختم ہوئی تو اس آدمی سے پوچھا جس نے ان کو بٹھایا تھا کہ تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے؟ تو جس وقت انہوں نے اپنے باپ ماں کا نام بتایا تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ اچھا وہ عورت، اس کے تم بیٹے ہو۔ تو گویا اس میں نکارت تھی۔ وہ آدمی شرمندہ سا ہو گیا اور گردن جھکا کر کے بیٹھ گیا۔ جناب، اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تربیت کا سامہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ کہا کہ کوئی مرد کسی مرد سے، کوئی گروہ کسی گروہ سے، اور کوئی عورت کسی عورت سے ٹھٹھا نہ کرے، مذاق نہ کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی مذاق کرتا ہوتا ہے اس کے چار وجوہات ہوتی ہیں، یا وہ بے علم اور جاہل ہوتا ہے، یا وہ تقوی کی دولت سے محروم ہوتا ہے، بے عمل ہوتا ہے، یا وہ احساس برتری کا شکار ہوتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اور چوتھی وجہ مادی قوتوں کے بل بوتے پر بھی بعض اوقات انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جانتا ہے اور تکبر اور غرور اور کبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ کوئی مرد کسی مرد سے، کوئی عورت کسی عورت سے، کوئی گروہ دوسرے گروہ سے تمسخر نہ کرے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ رفیقہ حیات صفیہ، ان سے خوش طبعی ہو گئی، لیکن خوش طبعی آگے بڑھ گئی تو انہوں نے آ کے حضور سے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو پیاریاں ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہودی باپ کی بیٹی، چونکہ یہ یہود قبیلہ سے اسلام کی طرف کنورٹ ہوئی تھیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا کہ وہ کہنے والی کو آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، میں موسیٰ کی بھتیجی ہوں، اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ اعزازات تھوڑے ہیں۔ یہ تھیں وہ باتیں جن میں ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں میں سنجیدگی پیدا کی جائے، غلامان رسول کو متانت کا سبق دیا جائے، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کا سبق دیا جائے۔ اس کے بعد اس آیت نے جو دوسرا سبق دیا وہ تھا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تان و تشنیع بھی نہ کرو۔ یہاں مسلم معاشرے میں انفسکم کہہ کے ہر دوسرے آدمی کو وہ عزت دی گئی کہ ایسے ہی سمجھو کہ یہ میرا نفس ہے، میری جان ہے۔ اپنا مزاج جس طرح کوئی اڑانا پسند نہیں کرتا، تو تمہیں چاہیے کہ تم خیال کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب ایک دوسرے کو مت دو، برے نام ایک دوسرے کے مت رکھو۔ ایک لمز ہے اور ایک ہمز ہے، یا ہمز ہے اور لمز ہے۔ ناظرین، ہمز ہوتا ہے زبان سے کسی آدمی کو گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، اور تان و
تشنیع کرنا، اور لمز وہ ہوتا ہے کہ جو آنکھوں کے اشارے سے یا ہاتھوں کے اشارے سے بدتمیزیاں کی جاتی ہیں ان کو لمز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی بندہ موجود نہ ہو تو اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ ہمت ہے، اور اگر سامنے ہے تو اس کے سامنے بدگوئی کی جائے، بدتمیزی کی جائے، اور اس کے لیے برے الفاظ اور برے القاب استعمال کیے جائیں، تو قرآن حکیم فرقان مجید نے اس سے منع کیا اور کہا۔ ایک یہ بھی عرض کروں کہ لمز اور ہمز دونوں اس کا منع چورا کر دینا بھی ہوتا ہے، کہ جس وقت کوئی آدمی کسی کا لمز کرے، آنکھوں کے اشاروں سے بدتمیزی کرے یا گوئی کرے، افوات بکے، تو گویا کہ وہ اس کی شخصیت کو چورا کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو گراتا ہے، پیستا ہے، خراب کرتا ہے۔ تو مسلم معاشرے میں تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اسلام نے حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو جو کہ ادب اور آداب کے شاہکار ہوتے ہیں، جن کی زبان صاف اور ستھری ہوتی ہے۔ آگے کہا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، جس وقت تم نے ایمان قبول کیا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہو، تم اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے والے ہو گئے ہو، تم نے اسلام کی حیثیت فوقانی کو تسلیم کر لیا، اور اس بات کا عہد کر لیا کہ میں ایسے جیوں گا، میں اس طرح کی زندگی اختیار کروں گا کہ اسلامی میرا اوڑھنا بچھونا نظر آئے گا۔ تو پھر اس ایمان اور اسلام کے بعد فسوق، گالی گلوچ اور یاوہ گوئی، بری باتیں، طعن تشنیع، غیبت، کمزور خیالات کا اظہار دوسرے کے بارے میں کرنا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیسا کے لفظ سے تعبیر کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو بہت بری بات ہے کہ پہلے ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب تو ہوتا ہے عظیم انسان، مومن کا مطلب تو ہوتا ہے تربیت یافتہ مسلمان، مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے سرنڈر کر دیا ہو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے سامنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کے سامنے۔ قرآن نے کہا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، آگے کہا ومن لم یتب، نتیجہ کلام قرآن حکیم کتاب مجید صحیفہ نور نے دیا کہ جہاں جس مقام پر یا زندگی کے جس موڑ پر تم کھڑے ہو، تم اپنا احتساب کرو، اکاؤنٹبلٹی کرو کہ تمہاری زبان کیسی ہے۔ تم اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کسی کی تحقیر تو نہیں کرتے، تم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر کے کسی کی عزت کی پونجی لوٹتے تو نہیں، تم یاوہ گوئی تو نہیں کرتے، تم اپنی محفلوں کے اندر کسی کی غیبت کر کے اسے توڑتے تو نہیں ہو، اس کو خراب تو نہیں کرتے ہو، اس کی پرسنالٹی کی بریکنگ اور ریزہ تو نہیں کرتے۔ یہاں میں رک کر کے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی جو خلوت کی محافل ہیں، جس وقت وہ پرائیویٹ بیٹھتے ہیں، تو یقین جانیں ان محافل کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ایک دوسرے کی عیب جینی کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کرنا، بدگمانیاں کرنا، اب تو مسئلہ اتنا آگے ہو گیا کہ وہ ایک آتش سوزاں بن گئی۔ کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو فاسق کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا اور کیا کہہ رہا ہے، جیسے کوئی گرپ نہیں ہے، ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ آیت کہتی ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ، اور جو شخص باز نہ آیا، وہ تائب نہ ہوا، اس نے اباؤٹ ٹرن نہ کی، تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن مجید نے کہا کہ ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ گویا ظلم صرف وہی نہیں ہوتا کہ تلوار کے ساتھ کیا جائے، بندوق کے ساتھ کیا جائے، کسی کو قتل کیا جائے، وہ ظلم۔ بعض اوقات لفظوں سے بھی قتل ہوتے ہیں، بعض اوقات ترکیبوں سے بھی قتل ہوتے ہیں، اور دوسرے انسانوں کی شخصیت کو جو ہے وہ پائمال کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ سوچیں اور دیکھیں تو یہ آیہ کریمہ جو ہم نے اس وقت پڑھی سنی، اس کا مطالعہ کیا، انسان میں عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ پرستی کے ساتھ ساتھ انسان میں اخلاق عالیہ
کی قیمت بھی عطا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور قرآن مجید کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا